اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین کی خدمت میں سلام، اور اس جمعۃ الوداع اس کا جو ہے اللہ سب کو جو ثواب و عطا فرمائے۔ رمضان کا جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہے، اور سید الایام جو ہے وہ جمعہ ہے، اور سید الشہور جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور وہ آج کے دن دونوں ٹائمنگ اکٹھے ہیں، اور خصوصاً جمعۃ الوداع ہے، تو اس کو محبت اور پیار کے ساتھ جو ہے کہ اس طرح کے جیسے کہ یہ نعمت واپس جا رہی ہے، اللہ ہمیں پھر یہ نعمت عطا فرمائے، اس کا بہرحال خاص خیال رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دن پھر ہمیں نصیب فرمائے، یا یہ مہینہ اور یہ جمعۃ الوداع عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں اور اس کی جو مغفرتیں، رحمتیں، انعامات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں پر فرمانے والا ہے، وہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آج پھر میں نے کل کچھ عرض کیا تھا، آیت نمبر 59 سورہ النساء کی بڑی اہم ترین آیت ہے۔ مسلمانوں میں اگر آج اتحاد کرنا ہے تو اس آیت پہ غور و فکر کرنا ہوگا، اور مسلمانوں کو اگر اپنی اصلاح کرنی ہے اور ان برے حالات سے نکل کر اچھے حالات کی طرف آنا ہے اور ایک بڑی امت بننا ہے، تو یہ ایک بہترین خوبصورت ہدایت ہے رب کریم کی طرف سے، اور ضروری ہدایت ہے، اس سے بچا بھی نہیں جا سکتا، لازمی ہے، واجب ہے۔ رب کریم فرماتا ہے مومنوں، ڈائریکٹ مومن کو خطاب ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور الامر کی اطاعت کرو، اور رسول اور اولی الامر جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اگر تم میں کسی بات میں جھگڑا کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی پوائنٹ میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا خدا پر بھی ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان۔ یہ بڑی زبردست حصہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آپس میں اختلاف ہو جائے مسلمانوں کا کسی بات پہ بھی، تو اللہ رسول سے پوچھو، آپ خود بیٹھ کر فیصلے نہ کرو، اور یہ بہت اچھی چیز ہے تمہارے لیے، اور بڑے اچھی تعویل و تعبیر ہے قرآن مجید کی اسلام کی۔ حضرت گرامی، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، صرف عبادات کا مجموعہ نہیں۔ اس میں اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، اس کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، اپنا عبادتی نظام ہے، اپنا جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تجارت کا ہو، تعلیم کا ہو، ایجوکیشنل سسٹم کا ہو، اس کا اپنا ہے، ظاہر کہ پورا نظام ہے، ضابطۂ حیات ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اب اس میں اگر اس سارے نظام میں جو مدر آف دی سسٹم ہے وہ ہے پولیٹیکل سسٹم، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ حکومت کا چینج، حکمران کون، کیسے، اور حکومت کیسے چینج ہوگی۔
کسی بھی حکومت میں اگر آپ آج بھی اس دنیا میں غور کریں کہ جن کا نظام جو ہے پولیٹیکل سسٹم صحیح ہے، وہ دوسرے سسٹم ساروں کو جو ہے وہ سارے صحیح رہتے ہیں. اور اگر پولیٹیکل سسٹم صحیح نہ ہو، کبھی مارشل لا لگ رہا ہے، کبھی نام نہاد ڈیموکریسی آ رہی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اس طرح دھاندلیاں ہیں، تو پھر وہ حکومت اور وہ جگہ جہاں اس قسم کی صورتحال ہو، ہم بھی کہتے ہیں وہ پیچھے، وہ یعنی ان کا ادبار ہو جائے گا، وہ بالکل جو ہے بیکورڈ ہو جائیں گے. یعنی آج اگر دیکھیں کہ یہ ویسٹرن کنٹریز سال سے جو ہے بڑا اچھا نظام ان کا چل رہا ہے، اس لیے کہ جو انہوں نے سوچا ان دنوں میں ایکسپیریمنٹ کے بعد جو ہے کہا کہ یہ کیپٹلزم ہے یا کچھ ہے، آخر غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں لیکن آرام سے چل رہا ہے. الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن کے بعد بڑے آرام سے تبدیلی آتی ہے، یہ انہوں نے نظام چنا ہے. چلیں، لیکن کیا اسلام کے اندر کچھ پیغمبر نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کی کوئی تربیت فرمائی؟ چونکہ قرآن تو یہاں فرما رہا ہے کہ رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اب ظاہر ہے کہ اولو الامر کا نام نہیں لکھا قرآن مجید نے، لیکن ایک بات اصول بتا دیا آگے کہ اللہ اور رسول کی طرف لٹو. اگر تمہارا اختلاف، جو میں سمجھا آیت سے، نہ صرف چھوٹی چھوٹی باتیں بلکہ یہ ہے کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کہ کون اولو الامر ہے، تو اللہ اور رسول سے پوچھو. حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس وقت بھی پوچھنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ یہ اولو الامر کون ہے؟ بعد نے پوچھا، سب نے پوچھا ہوگا، لیکن بعض لوگوں نے اس کو پھر بعد کے حالات کی وجہ سے خاموشی اختیار کی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے بیان فرمایا. جیسے کل بھی میں نے نام لیا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ ان کی اطاعت آپ کے ساتھ ساتھ فرض ہے؟ جناب سلمان فارسی کی طرف سے حضور نے فرمایا یہ میرے بھائی علی ہیں، ان کے بیٹے حسن حسین ہیں، 12 اماموں کے نام گنوائے. اور کہا، حضرت جابر سے کہا کہ آپ زندہ رہو گے، میرے بیٹے باقر سے جب تیری ملاقات ہو نا، یعنی محمد سے، محمد ابن اپنے امام علی ابن حسین کے بعد محمد ابن علی، امام باقر علیہ السلام، جب ان سے تیری ملاقات ہو تو میرا سلام ان کو پہنچا دینا. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر، یعنی میں پھر چلا جاتا ہوں واپس، جب اللہ نے کسی کی اطاعت ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے اور کوئی کنڈیشن نہیں، انکنڈیشنل ہم ان کے اطاعت گزار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معصوم ہیں، کیونکہ اللہ کسی غیر معصوم کی انکنڈیشنل اطاعت کا حکم نہیں دیتا، ورنہ بڑا تضاد ہو جائے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے میں قرآن کا فالوور ہوں اور مجھے دعوت ہے قرآن پر ایمان لے آؤ، حکم دیا ہے کہ اولو الامر پر ایمان لے آؤ، تو اللہ کی ذمہ داری بنتی ہے بتائے اولو الامر کون ہے. پیغمبر کی ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ ہم گناہ گار نہیں ہیں اگر کسی کی اطاعت نہ کرے تو، لیکن یہاں تو اطاعت کا حکم ہے. تو اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کون ہے. چلیں، اگر یہی آج کل جو ڈیموکریسی ہے، الیکشن کی بات ہو کہ جس کی بیعت کرنے لوگ، تو وہ اولو الامر بن جائے گا. اچھا، اگر یہی بات ہوتی تو پیغمبر لوگوں کو جیسے وضو کی تربیت دی، نماز کی تربیت دی، حج کی تربیت دی، سارے احکامات کی تربیت دی، اور اگر کوئی ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کا وارث کیسے وارث بنے گا اور کون کون بنے گا، سب باتیں بتائیں. اور یہ نہیں بتایا کہ جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے اس کو نہیں بتایا کہ کون اور کیسے. اس بات کو خدا را اللہ رسول کے لیے غور کیجیے، اس پر نہ شیعہ سنی بن کر، اللہ رسول کے لیے اس پر غور کیجیے کہ یہ کون اور کیسے ہو سکتا ہے. پیغمبر کی ذمہ داری ہے. اگر یہ کہتے ہو کہ پیغمبر نے نہیں بتایا تو میرے خیال میں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ الزام ہے پیغمبر پر. ادھر سے اطاعت واجب فرمائے اللہ و رسول اور ادھر سے بتائے نہیں، یہ پیغمبر پر الزام ہے. سوچ لیجئے، یہ بات کرتے ہوئے سوچیے ذرا، پیغمبر نے کسی کو نہیں بتایا، نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی ذمہ داری تھی وضو کے طریقہ کار بتائے، نماز کا طریقہ کار بتایا، تو یہاں بتاتے کہ نمبر کون ہے. پیغمبر نے بتایا، ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن لوگوں نے آگے سے یہاں آ کر بات نہیں مانی. آپ بتائیں کہ پیغمبر کیسے بتائیں؟ آپ خود سوچیں کہ پیغمبر یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ
یہ میرے بعد علی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، اور کیسے بتائیں؟ ہزاروں کے مجمع میں جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے، یعنی جس پر میری اطاعت فرض ہے اس پر علی کی اطاعت بھی فرض ہے، اور کیسے بتائیں؟ یعنی جب آدمی ایک غلط فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے 20 غلطی کرتا ہے۔ تو پیغمبر نے بتایا، چلیں اگر نہیں بتایا، چھوڑ دی امت پر، پھر امت کیسے فیصلہ کرے گی؟ جناب جہاں حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی ہے وہاں صرف 3 مہاجر یعنی بنی ثقیف بنی ساعدہ میں اور 50 یا 60 جو ہے انصار بیٹھے تھے، باقی کل بنو ہاشم یعنی پیغمبر کا خاندان سارے کا سارا پیغمبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اگر کھڑے ہو جاتے وہاں سے کہ بھئی نہیں تمہارا حق نہیں ہے تو لڑائی ہو جاتی، اور لڑائی جو ہے ساری پیغمبر کی محنت جو ہے اس پہ، لیکن یہ ہو بھی نہیں سکتی تھی لڑائی، اس لیے کہ پیغمبر کی نے اعلان فرمایا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تم میرے بعد ایسے ہو کہ جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے تھے۔ حضرت ہارون کے واقعات پڑھ لو، قرآن مجید میں ہیں کہ جب ان لوگوں نے سامری کے بچڑے کو جو ہے وہ بنا لیا اپنا معبود سمجھنا شروع کر دیا، اس کے سامنے بیٹھ گئے، تو حضرت ہارون نے منع فرمایا لیکن نہیں بات سنی، تو جناب موسیٰ جب واپس آیا تو حضرت ہارون سے پوچھا کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں نے تو منع کیا ہے، لیکن میں صرف اس بات سے ڈرا کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے تفریقہ ڈال دیا۔ سلام علیہ کی ذات پر کسی کی مجال نہیں تھی اس کے سامنے کھڑا رہتا، لیکن حضرت ہارون بن کر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ اپنی توہین برداشت کی۔ اور ویسے بھی جو اللہ کا نمائندہ ہے لا اکراہ فی الدین، مجبور نہیں کرتا کہ مجھے مانو، ٹھیک ہے نہیں مانتے تو نہ مانے۔ بہرحال پیغمبر نے بتایا، لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اگر اس مسئلے میں بھی جھگڑا ہو جائے تو پیغمبر سے پوچھو، خود فیصلہ کیوں کرو؟ خود فیصلہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید جیسا بعد میں آ کر وہ حکمران بن گیا، یزید کے باپ جیسا اس میں آ کر حکمران بن گیا۔ ہوا کیا؟ چند بندے نے فیصلہ کیا، حضرت بکر خلیفہ ہیں، حضرت بکر مرنے لگے، وصیت چھوڑی ہے عمر کے لیے، انہوں نے بھی وہ، یعنی کم از کم ایک پیغمبر کی سنن کو صحابہ کرام تو فالو کریں۔ انہوں نے وصیت لکھی کہ حضرت عمر میرے بعد ہیں۔ حضرت عمر اب چلنے لگے، 6 آدمی کی کمیٹی مقرر کی اور کہا کہ اگر فیصلہ کر کے نہیں اٹھے سب کو قتل کر دیا جائے، باہر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ اگر اسی انداز سے چلنا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، انکار ہے اس بات کا کہ مکمل ضابطہ اخلاق ہے، ضابطہ حیات ہے۔ مطلب یہ غصے کی باتیں نہیں ہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں، خدا رسول کی طرف دے کر۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف بھی نہ دیکھو، حضرت بکر کی طرف نہ دیکھو، خدا رسول نے کیا فرمایا ہے، پھر دیکھو اگر حضرت علی اس معیار پہ آتے ہیں تو حضرت علی کو مانو، اگر حضرت بکر اس معیار پہ آتے ہیں ان کو مانو۔ یہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو سنی شیعہ کا مسئلہ، احادیث کی چینل سارے کے سارے جو ہیں کہ وہ سیٹ ہو جاتے ہیں، چونکہ اسی سے سارے مسئلے آگے، چونکہ معاملات جو ہیں بدلے، اور حکمران جب ایک کے بعد دوسرا، حضرت علی 5 سال کے لیے آئے، اس 5 سال میں لڑائیاں ہی لڑیں، اور لڑائی لڑنے والے کون؟ سب سے پہلے حضرت بکر کی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ تھیں، ان کے بعد جو ہیں وہ پھر حضرت بکر کے اپوائنٹڈ، حضرت عمر کے اپوائنٹڈ معاویہ گورنر شام نے آ کر لڑائی شروع کر دی۔ 5 سال لڑائی میں گزر گئے، اس سے پہلے کوئی لڑائی نہیں، اس لیے کہ علی اس وقت جو ہے وہ علیہ السلام انہوں نے لڑائی کو بالکل جو ہے مناسب نہیں سمجھا، اور باقی صحیح کیا، ہم گواہی دیتے ہیں جو فیصلہ انہوں نے کیا صحیح کیا، اور نہ مسلمانوں کے وہ تفرقہ بازی کا ذمہ ان کے ذمہ آ جاتا۔ لیکن اب کون ہے کہ جس نے اس کا سٹارٹ کیا ہے؟ حضور کے پاس چلا جاؤ، جس نے حضور کے راستے کو چھوڑا ہے اس نے جو ہے وہ فرقہ سٹارٹ کیا ہے۔ بہرحال یہ آیت بڑی اہم ہے، اس آیت کی وجہ سے لوگوں نے اس کو مس یوز کیا۔ آج بھی سعودی عرب میں جو مخالفت کرے بادشاہ کی، کہتے ہیں اس نے الامر کے خلاف ورزی کی، اس کو سزا موت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا اسی جملے کے غلط میننگ، یزید الامر ہے، اس کی اطاعت ہم نے کر لی ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔
جب مدینہ والوں نے بیعت جو ہیں، یہ امام احمد بن حنبل نے لکھا، مدینہ والوں نے بیعت اتار دی، پتہ چلا کہ وہ تو بڑا خبیث ہے. ایک ڈیلیگیشن گیا، ڈیلیگیشن واپس آیا اور انہوں نے بتایا وہ تو بہت شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، حرام رشتوں کو حلال سمجھتا ہے، بڑا خبیث ہے. لوگوں نے کہا بیعت چھوڑتے ہیں. اس وقت حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ سمجھا رہے تھے یہ یزید اولی الامر ہے، اس کی بیعت نہ توڑو، اگر تم نے بیعت توڑ دی تو باغی ہو جاؤ گے، جو باغی ہے اس کے ساتھ جہنم ہے. واہ سبحان اللہ. چلیں کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اولی الامر کے بارے میں آج کا مسلمان سوچے اور غور و فکر کرے اور تلاش کرے کہ پیغمبر کی اہل بیت نے اس کا مطلب کیا بیان کیا ہے. صحابہ سے پوچھے، لیکن پیغمبر کے اہل بیت سے پوچھے تو ذرا صحیح راستہ ملے گا اس کو، چونکہ پیغمبر کے اہل بیت جو ہیں وہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ وہ ان سے آگے نہ بڑھو، ان کو تعلیم نہ دو، وہ تعلیم یافتہ ہیں، ان کی بات سنو. یہ بڑی اہم آیت ہے عزیزو، اس پہ غور کرنا چاہیے اور پیار محبت سے، غصے سے نہیں، سنی بن کر نہیں، شیعہ بن کر نہیں، بلکہ قرآن کا فالوور بن کر غور کریں. اور پھر اگر شیعوں کی سوچ صحیح ہے تو اس کو لے لینا چاہیے، سنیوں کی صحیح ہے تو اس کو لے لینا چاہیے. پھر اس کے بعد پھر مسلسل جو آیات ہیں وہ یہی فرما رہی ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن بھی ہیں، پیغمبر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر سے پہلے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یتحاکموا، اب یہ حکم کے فیصلے کرنا ہوتے ہیں، فیصلے اور الامر نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو خیر پیغمبر خود موجود ہیں، وہ جاتے ہیں غلط حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. الطاغوت، طاغوت ان حکمرانوں کو بھی کہا جاتا ہے جو غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے آئے ہوں. حالانکہ انہیں حکم تھا کہ تم طاغوت کا انکار کرو. آیت الکرسی کی آیت میں بعد میں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا ہے. طاغوت کا انکار کرنا جو ہے وہ حکم ہے قرآن کا. لیکن لوگ یعنی سبحان اللہ، وہ جو غلط طریقے سے حکمران آتے ہیں ان کے پاس فیصلے لے جانے والا وہ اسی طرح ہے کہ طاغوت کے پاس فیصلے کرانے لے جا رہا ہے. یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان انہیں چاہتا ہے کہ دور کی گمراہی میں لے جائے. ایسا نہیں گرامی، خدا را اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں اس مسئلے کو سوچو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جائے اس بات پر، اس طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف. منافقوں کو دیکھو گے، رایت المنافقین یصدون عنک صدودا، حکم خدا اور رسول سے منہ موڑنا، اس کا نام قرآن نے منافق قرار دیا ہے. فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک یحلفون، یہ تو پیغمبر کے موجودگی میں ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ باقی اس کے بیک گراؤنڈ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہر زمانے میں اپلائی ہوتا ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو لیکن وہاں ختم نہیں ہوتا. قرآن آج بھی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اور کی تعلیمات سے ہٹ کر کسی اور طرف جانا جو ہے سیدھی منافقت ہے. فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، کیسے جب ان پر مصیبت آتی ہے اپنی غلط فیصلوں کی وجہ سے، غلط لوگوں کے پاس جا کر پھر آتے ہیں پیغمبر کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے. نہیں، ہمارا مقصد تو سچی بات ہے کہ اصلاح کا احسان، مناسب احسان کرنا تھا اور ان کی کوئی طرفین کی اصلاح اور احسان، اور پیغمبر کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جانا اور کہنا کہ نہیں جی ہم تو یہ اس طرح کر رہے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی لوگ ہیں یہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فاعرض عنہم، درگزر کرو ان سے، وعظہم، ان کو نصیحت وصیت کرو، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ایسی بات کو جن کے دل میں بیٹھ جائے. یعنی کتنی قرآن کو بھی کتنی محبت ہے خدا متعال کو کہ لوگوں کو بلایا جائے ایسے انداز سے کہ ان کو عزیزاً گرامی خدا را. آگے پھر دیکھو، وما ارسلنا من رسول، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے وہ اس کی اطاعت ہو. کوئی رسول، کوئی نبی
اس کی اطاعت ضروری ہے۔ آج ہمارے وقت کے پیغمبر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اطاعت ضروری ہے۔ وہ اگر کسی کو مقرر کر دیں، یہ حدیث سب کے ہاں ہے، حبشی غلام کو بھی مقرر کر دیں تو اس کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اپنے علم کا دروازہ، جن کا خون پیغمبر کا خون، جو پیغمبر کے قرآن کی روح کے مطابق جان پیغمبر، نفس پیغمبر، ایسے جیسے پیغمبر خود تشریف فرما ہوں، اس سے منہ موڑنا یقیناً یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ، اور آج تک جو نقصان اٹھایا جا رہا ہے اسی بات کا۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر بزرگوں نے کسی وقت جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر لیا تو آج کا مسلمان کو تو قرآن و رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کا خیال رکھے۔ فرمایا ایک اور جملہ آ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اگر وہ اپنے اوپر زیادتی کر چکے، اللہ کی نافرمانی کر کے آئیں تیرے پاس پیغمبر، وہ اللہ سے استغفار بھی کریں، خود بھی کریں، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، فَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اللہ کو تواب و رحیم پاؤ گے۔ عزیزان سنیے یہ بات، سورہ منافقون میں اگر جاؤ 5 نمبر آیت میں، تو قرآن ناراض ہے اس بات سے کہ میرے پیغمبر کے پاس آ کر جو ہیں یہ کہتے نہیں کہ اللہ سے استغفار کرو۔ اس کو کہتے ہیں توسل۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جب جناب یوسف کو پا لیا اور غلطی کا احساس کیا تو کہا کہ ہمارے لیے استغفار کریں۔ نبی امام، ان کی خدمت میں توسل کے طور پر عرض کرو کہ میری یہ حاجت ہے، خدا سے پوری کروا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا سبحانہ و تعالیٰ ہی ان تک بھی آواز پہنچائے گا، اللہ ہی پہنچائے گا، مگر یہ ایک طریقہ ہے رب کریم کے دربار نے خود اس نے بتایا کہ اگر پیغمبر تیرے پاس آئیں، استغفار کے لیے کہیں تم کرو، اللہ کو تم غفور و رحیم پاؤ گے۔ مختلف جگہوں پہ یہ آیتیں آئی ہیں۔ اور جو لوگ توسل پیغمبر کا اختیار نہیں کرتے رب کے دربار میں آتے ہوئے، اللہ ان پہ ناراض ہے، یعنی سورہ منافقون کی 5 نمبر آیت میں۔ توسل بالکل درست ہے، یہ دلواتے ہیں، دیتے نہیں۔ دینا کام اللہ کا ہے۔ آج اس دنیا میں مثلا وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کہاں ہے، معافی ہے، یہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، الحمدللہ ہم پیغمبر کی زندگی کے قائل ہیں، اس لیے ہم نماز میں تشہد میں ہر روز یہ کہتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ خطاب ہوتا ہے سامنے، لہذا پیغمبر کو خطاب سامنے سمجھ کے ہم خطاب کرتے ہیں، اور پھر یا ایھا النبی بھی کہتے ہیں۔ یا نبی یا رسول کہنا یہ بدعت ہوتا تو پھر ہم نماز میں نہ کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں، سارے کل کہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ تشہد سے پہلے کہتے ہیں، یعنی ہمارے بھائی اہل سنت جو ہیں وہ التحیات جب شروع کرتے ہیں تو اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے یا ایھا النبی کہتے ہیں۔ البتہ یہ ذرا مناسب صورتحال نہیں ہے، سلام تشہد کے بعد ہے، پہلے تشہد پہ نماز، سلام پہ نماز ختم ہو جاتی ہے، ذرا یہ بات تھوڑی سی خطرناک بھی ہے۔ تو بہرحال توسل، عزیزان گرامی جو سن رہا ہے، پیغمبر مولا علی علیہ السلام، ان کے فرزندوں سے آپ استغاثہ کر سکتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ کیسے مدد کریں؟ شفاعت کریں، یہ کنسپٹ ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کہے مجھے اولاد دو، مجھے شفا دو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے۔ اور اگر نیت یہی ہے کہ توسل، تو پھر یہ جملے کسی حد تک کہہ بھی سکتا ہے آدمی، لیکن خطرناک ہیں، اس لیے کہ ایک نظریہ بن جاتا ہے کہتے کہتے۔ آج یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے ہاں لوگوں نے توسل کے طور پر کہنا شروع کیا، اور آج پکا نظریہ ہو گیا ہے کہ یہی دیتے ہیں، شفا بھی یہی دیتے ہیں، اولاد بھی یہی دیتے ہیں، مجھے مقرر کیا ہے تخلیق پر، ماں کے پیٹ میں تصویر میں بناتا ہوں، میں حیدر ہوں، میں حیدر ہوں۔ یہ باتیں آج ہمارے ہاں چل رہی ہیں، حالانکہ یہ بات ٹوٹلی غلط ہے۔ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور بعد میں آ کر اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ 2 گروہوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا ان کی غیبت صغریٰ میں، تو امام سے ان کے نائب کے ذریعے سوال ہوا، فرمایا کہ اللہ خالق الاجسام ہے، یعنی ایک جسم نہیں پیدا کرتا، اور ہم دعا کرتے ہیں وہ عطا کر دیتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں وہ شفا دے دیتا ہے،
حضرت ابراہیم کا عقیدہ قرآن نے بیان فرمایا سورہ شعراء میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، بھوکا ہوتا ہوں کھانا کھلاتا ہے، پیاسا ہوتا ہوں پانی پلاتا ہے، اور میں تجھ سے توقع رکھتا ہوں کہ تو میری غلطیاں معاف فرمائے گا۔ جناب ابراہیم کا عقیدہ ہے، سارے نبیوں کا یہی عقیدہ ہے، سارے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم دیتے ہیں شفا، کبھی نہیں کہتے، کبھی نہیں کہتے۔ ہاں کبھی اگر جملہ کہے بھی صحیح تو اس کا مطلب وہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں، اور ظاہر ہے کہ شفا دینے والا وہی ہے، اور کبھی بھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں دعائیں جو ہیں، کسی معصوم نے یعنی اپنے جد رسول اللہ سے یا جد مولا علی علیہ السلام سے یہ نہیں کہا یا مولا علی ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری مشکل جو ہے وہ دور کر دے، یا مولا علی ہمارے جو ہیں وہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جب کوئی مشکل میں پھنستے تھے تو جا کر نماز پڑھتے تھے 2 رکعت۔ تو یہ بات جو ہے وہ ائمہ نے خود بتائی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے۔ وہ کبھی جو ہے ایسا دعویٰ نہیں کرتے جو قرآن کے خلاف ہو۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم ہی ہیں یہ سارے کام کائنات کو چلانے والے اور پیدا کرنے والے، رزق دینے والے، شفا دینے والے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ باتیں کیسے آ گئیں؟ یہی ہمارے خطباء جو ہیں، ہمارے ذاکرین جو ہیں، انہوں نے اتنا عام کیا ان باتوں کو، لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا۔ اب لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو گیا ہے کہ بھائی تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، اتنے نہ بڑھو کہ مولا علی پیچھے رہ جائیں، تم بہت آگے نکل جاؤ۔ نہیں، مولا کے ساتھ ساتھ رہو، جو مولا فرماتے ہیں اور اسی پہ عمل کرو، وہی تمہارا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو دعائے توسل بھی الحمدللہ جو پڑھی جاتی ہے، اس میں یہی ہے، وجیہن عند اللہ، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ کے ہاں جو بڑا مقرب اور اس کا مقام ہے، ہمارے لیے خدا کے دربار میں شفاعت کرو۔ اور اسی طریقے سے بات کیوں نہ کی جائے، بجائے اس کے الٹے ہاتھ سے کان کو پکڑا جائے، شفاعت کے لیے درخواست کی جائے، اور جو ہے نا وہ عرض کی جائے کہ آپ شفاعت کریں ہمارے لیے، میرے مشکل میں پھنس گئے ہیں اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی وجہ سے شاید میری دعا آگے نہ بڑھے، آپ میری شفاعت کریں۔ یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ سب سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے، لیکن ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس کو ان کو شفیع قرار دیا ہے، ورنہ خداوند متعال خود ارحم الراحمین ہے۔ اب بتائیں کہ شب قدر آپ نے اعمال کیے، سب سے پہلے آپ نے قرآن کا وسیلہ دیا، اور اس قرآن کے صدقے میں پھر کہا بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، اللہ ہم خود تجھے ہی تیرے دربار میں اپنی سفارشی پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ وہی اس نے پیدا کیا، سب کچھ وہی ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، نہ یہ توحید کمزور ہو جائے، اللہ کے شان ساری خدائی نافرمان ہو جائے، اللہ کا نقصان نہیں کرتی سبحانہ و تعالیٰ، اور ساری خدائی مطیع اس کی بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ لگے ہوئے ہیں جی اللہ کی توحید میں کمی آ جاتی ہے اگر مولا علی کی شان میں، نہیں، یہ شان نہیں ہے، اللہ کی توحید میں کمی نہیں آتی، تمہارا عقیدہ توحید غلط ہو جاتا ہے، تمہارے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ تم عقیدہ توحید کو غلط اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہو۔ امامت کو سمجھیں، یہ اولی الامر امام ہے، اس کا کیا مطلب؟ اطاعت کرنی ہے امام کی، اس لیے امام بھیجے گئے ہیں۔ نہیں یہ ہے کہ ہم نے رزق اور روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جس کو پیدا کیا ہے، آپ نہج بلاغہ پڑھ کے دیکھ لیں بیٹا، جس نے پیدا کیا ہے وہی موت اور روزی کا مالک ہے۔ لیکن لوگ ہیں، ہمارے خطباء ہیں، ہمارے ذاکرین ہیں، اور اب تو بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی خدا کا محتاج، ان ہستیوں کا محتاج کر دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بے نیاز ہے، غنی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ یہ ہمارے ہاں چونکہ انسان جب ایسے بڑھتا جاتا ہے خود ہی، اور پوچھتا نہیں اپنے اولی الامر سے، اپنے ائمہ سے نہیں پوچھتا، ان کی تعلیمات نہیں لیتا، وہ اسی طرح جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر بالآخر جو ہے وہ سمجھتا ہے شان ہی یہی ہے، یا تو اللہ کے برابر کر دیا جائے ان کو، یا اللہ کو بھی ان کا محتاج کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے، سوچئے، اور اسی طرح چل رہا ہے آگے۔ خداوند متعال بہرحال اس پہ مزید گفتگو ہوتی رہے گی۔ یہ 64 پہ ختم کرتے ہیں، توسل، دعائے توسل کی طرف۔ پیغمبر کی خدمت میں عرض کرو کہ اللہ یہ آج جمعۃ الوداع ہے، ہمارا رمضان ہے، اللہ ہماری آواز پہنچائے پیغمبر تک، اور پیغمبر ہمارے لیے استغفار کریں اللہ جل شانہ سے۔ اگر انہوں نے استغفار کیا تو یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہماری دعائیں التجائیں قبول ہوگی۔ اللہ ہمیں پیغمبر کی شفاعت دنیا میں بھی
اور پیغمبر کے فرزندوں کی شفاعت آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ انہی کی زمرے میں شمار فرمائے، انہی کی زمرے میں اٹھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے کہ تو یہ سارے کام کرنے والے بار الہ، اور ہماری شفاعت کے لیے بِإِذْنِکَ کے الفاظ فرمائے نا، پیغمبر کی خدمت میں ہماری درخواست پہنچا اور ائمہ کی خدمت میں ہماری درخواست پہنچا، تاکہ وہ شفاعت کریں تیرے دربار میں اور تو ہمارے پر راضی ہو جائے۔ اللہ آپ پر ہمارے پر راضی ہو اور ہمارے مشکلات حل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔